ہپنوٹائز آپ نے تو بتایا آپ ہوئی ہیں, کوئی ریئل لائف بڑے اسٹرینج واقعہ سنا ہے ہپنوٹزم کا؟ میں نے بلکہ شاید کہیں ذکر بھی پہلے بھی شاید کیا ہو, کئی کرائمز اب ہپنوٹائز سے ہو رہے ہیں, اور ہپنوٹائز کرا کے لوگ مرڈر کروایا کرتے تھے, لوگ اپنی پسند کے کام کرواتے تھے اور ہپنوٹائز کر کے. ابھی پچھلے دنوں ایک شاپ پہ ڈکیتی ہوئی, اور آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے, لیکن ہپنوٹائز کر کے آپ اس کی پوری میموریز چھان کے اس تک برین تک پہنچ کے آپ اس کی چیزوں کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں, اس کے راز بھی پا سکتے ہیں. اچھا میری اپنی فرینڈ ہے, اور وہ کیونکہ جو سائیکک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے اور اس کو ہپنوٹزم بھی کرنا ہوتا ہے سم ہاؤ, لیکن یہ چونکہ ٹرینڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں انفارمیشن اس سطح تک چاہیے, وہ اس سے آگے پیشنٹ کو ڈریگ نہیں کرتے, اور اسی حد تک اپنی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو انفارمیشن چاہیے وہ لے لیتے ہیں, یا اس کا مینٹل اسٹیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے, یہ کوئی بڑا تو نہیں آگے نقصان دینے کا پلان کیے بیٹھا, یا یہ کیا چکر ہے. لیکن جو لوگ یہ ٹریننگ صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کو غلط طریقے سے یوز کیا جائے, تو وہ لوگ اس کو کرائم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور جادو, کالے جادو کو میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے چیزیں کہ یہ اس کالے جادو کی وجہ سے جو آپ ہپنوٹائز کرتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں مائنڈ کنٹرول کرنا. تو وہ میں نے شاید اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ اس طرح مائنڈ کنٹرول ہوتا ہے, اور ایسے بے شمار آپ کو کیسز لگیں گے کہ جو کرائمز بھی کرتے ہیں, چیزیں بھی کرتے ہیں. ہماری ایک پارٹی میٹنگ تھی, اس میں ہماری ایک بہت پرانی ممبر ہے آسمہ وزیری صاحبہ, اور وہ سن رہی ہوں گی تو اس چیز کو سیکنڈ کریں گی کہ وہ آئی تھی, ان کے ساتھ ان کی ایک دوست بس ایسے ہی کہیں باہر نکلی ہوئی تھی, ساتھ ہی آ گئی, وہ پارٹی کا حصہ نہیں تھی نہ ہی تنظیم کا. وہ بیٹھے میٹنگ سے جب ہم واپس گھروں میں آئے تو بس مغرب کا ٹائم ہوا چاہتا تھا, تو میں نے نماز پڑھی اور چائے کا کپ میں لے کے بیٹھی ہوں, تو مجھے آسمہ آپا کا فون آ جاتا ہے. وہ کہتی ہیں سعدیہ میرے ساتھ ایک خاتون آئی تھی آج میٹنگ میں. میں کہا جی وہ نا تم سے ملنا چاہتی ہیں. میں کہا جی آپا ضرور, جب کہیں. میں کہا کس حوالے سے؟ مجھے تھا کہ پارٹی ممبر شپ کا ہے, کوئی کام ہے, کوئی عہدہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ابھی تم سے ملنا ہے, ان کا کوئی پرسنل ایشو ہے. اب میں تھوڑی سی حیران ہوئی, کیونکہ آج تو چلو میں 2 بار کی MPA ہوں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کے کوئی تعلقات, کوئی آپ کسی کا کام کروا سکتے ہیں. وہ تو بالکل انیشیل اسٹیج تھی میری, تو مجھے ایسا میرا کوئی تھا بھی نہیں. اور اس ٹائم ان کو یہ چیزیں معلوم تھی کہ آپ کی نہیں میرے تھرڈ آئی حوالے سے اوپن کچھ ہے, بھی یا نہیں, آپ کو ان پیرانارمل چیزوں کے بارے میں ایکسپیرینسز ہے؟ میری پارٹی میں بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں تھی, کسی کو نہیں پتا تھا. تو دیٹس وائی مجھے خود بھی اتنا نہیں تھا آئیڈیا, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی, میں نے اتنا کبھی کنیکٹ نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا ابا کیا مطلب, ان کو میرے سے کیا کام ہے پرسنل؟ کہتی ہے نہیں وہ بس روئی چاہ رہی ہے, اس نے تم کہا ہے کہ اب بھی مجھے ملنا. اب میں سرپرائز میں کہا آ جائیں, مطلب ظاہر بات ہے آپ کیسے منع کر سکتے ہیں, کوئی اتنا پریشان ہے اور آپ سے ملنے کے لیے. وہ میرے گھر لے کے ان کو آ گئیں. اچھا اب میں نے کہا جی بتائیے میں آپ کے کیا کام آ سکتی ہوں. انہوں نے کہا میرا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, میں جس پہ بہت پریشان ہوں, اور میں اللہ کے آگے رو کے بہت دعا کر رہی تھی, تو مجھے میرے آنکھوں کے آگے تمہارا چہرہ آیا. حالانکہ میں تم سے زندگی میں پہلی بار ملی ہوں, تمہارے کوئی تک نہیں تھی تمہارے چہرے کی میرے سامنے آنے کی, اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے ملوں. اب میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو تو چہرہ دکھا دیا, مجھے کچھ بتاتے تھے, میں نے کیا کرنا ہے. میں کہا اچھا پرابلم کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا آپ کا پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی طے ہے, کارڈ بٹ چکے, گھر میں مہمان آ چکے, اور لڑکی والے بھی بہت شریف اور اچھے لوگ ہیں, پر میرا بیٹا کینیڈا میں ہوتا ہے, سارا کچھ اس کی خوشی اور رضا سے ہوا ہے. اب ہم اس کو شادی کے لیے بلا رہے ہیں تو وہ آنے پہ انکاری ہے, اور وہ ہر چیز سے انکار کر رہا ہے کہ وہ نہ شادی میں انٹرسٹڈ ہے, نہ اس نے آنے کا کوئی کمٹمنٹ کیا تھا. تو ہم تو بہت پریشان ہیں, ہر طریقہ آزما کے دیکھ لیا, تو ہم سے, اور اب شادی میں کچھ ہی دن تھے, بہت ہی کم دن. میں بہت پریشان, کہتے ہم بہت شریف لوگ ہیں, ہماری تو عزت, سوسائٹل پریشر. ہاں اب میں سوچی کہ اس میں میں کیا کر سکتی ہوں, مطلب میرا کیا رول ہے. تو وہ اچھا وہ خاتون کیونکہ بہت رو رہی تھی, تو میں ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, صلاح جیسے انسان ایک کسی کو
تسلی دے تسلی سکتا دیتا ہے ہے، جس اسی. اور میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نہ میرے دماغ میں کوئی بات تھی، نہ مجھے پتا تھا، نہ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. میں نے جیسے ہی ان کا ہاتھ پکڑ کے سہلاہا، مجھے ایک کمرہ، ایک بڑا سا ہال نظر آنا شروع ہو گیا. اب اس میں ایک ٹیبل پہ ایک لڑکا کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کام کر رہا ہے. اب میں نے کہا یہ کمرے کا جو میں نے نقشہ ان کو بتایا کہ یہاں دروازے ہیں، یہاں کوچ ہے، اس طرح کمپیوٹر ٹیبل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کینیڈا والے گھر کا میرا ہے مین ہال. تو میں کہا اچھا. پھر جب میں نے بچے کا حلیہ جو مجھے لڑکا نظر آ رہا تھا اس کا حلیہ بتانا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. اب میرے بھی فرشتوں کو خبر نہیں تھی. اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی پڑھا ہو کچھ بھی میں نے نہیں کیا تھا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے اور یہ اللہ نے مجھے دکھایا. اچھا اب میں نے کہا اچھا اب مجھے ایک دم نظر پڑی دروازے پہ. جو لڑکا یہ بیٹھا ہوا ہے اس کی بیک سائڈ پہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں ایک خاتون تھی کھڑی ہوئی گوری اور اس نے لمبا گاؤن پہنا ہوا تھا. میں کہا یہ عورت کون ہے اس گھر میں؟ اس گھر میں تو کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے بالکل. اچھا جب میں نے خاتون پہ ذرا فوکس کیا، اس نے بہت قدیمی انگریزی لباس پہنا ہوا تھا اور اس خاتون کی جو آنکھیں تھیں نا بہت ہی طاقتور آئیز نہیں ہوتی، اور وہ اس بچے کے نا یہاں پر بالکل بیک سائڈ پہ نا فوکس تھی. اب وہ ایسے تھی جیسے وہ گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اب میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی انسانی چیز نہیں ہے اور مجھے چیز سمجھ میں آ گئی کہ کیا ہو گیا. پھر ایک دم سے وہیں پہ وہ اتنی گاڑی ایسے ہوئی تھی کہ مطلب اس کی آنکھوں کو جو میں نے فوکس ہوا ہے تو میرے اپنا سر اس طرح جکڑا گیا. میں ایک دم ایسے کر کے نا جیسے پیچھے ہٹتا ہے بندہ، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو میں نکل آئی باہر. میں نے بتایا وہاں تو کوئی ایسی چیز ہے جس نے اس بچے کے برین کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا تو اب کیا کریں، کس طرح کریں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں نے صرف اللہ سے دعا کی اللہ میری مدد فرما، میں کیا کہوں ان کو، کیا کروں، مجھے تو عقل سمجھ نہیں ہے اتنی. اب یقین مانے مجھے بس اللہ ہی نے دماغ میں یہ آئیڈیا ڈالا کہ میں نے کہا اس کو کہ آپ نا کل ہی، ایک دن بھی ضائع نہ کریں، آپ کل ہی نا اس بچے کو فون کریں اور شادی وادی کا کوئی ذکر نہ کریں اور اپنے یا اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے کوئی سیریس نیوز کے فوری آنا بنتا ہے. مطلب اس کو اتنی ایمرجنسی فیل ہو کہ اس کو سوچنے سمجھنے کا ٹائم نہ ملے اور وہ فرسٹ امیجیٹلی آ جائے. اچھا انہوں نے ایگزیکٹ یہی کیا. انہوں نے سیکنڈ ڈے اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے کہا کہ از ویری مطلب سک اور کرٹیکل اور مطلب وہ، اور اس نے کیا کیا جس کو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ملی وہ آ گیا، اس کو کیچ کر کے آ گیا. تو وہ جب جیسے آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو اس نے کہا بیٹا تمہاری شادی کی سب کچھ طے ہے اور تم آنے سے ریفیوز ہو، تم شادی سے ہی مناؤ. تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے کب منع کیا ہے؟ اور دیکھا تم کالز اٹھاتے رہے ہو، فون پہ بات ہوتی رہی ہے. کہتا ہے میں نے تو آپ سے کبھی بات نہیں کی اتنے دن عرصے میں، پتہ نہیں میں کیوں بات نہیں کی. اس کو کچھ میموری نہیں تھی اس ٹائم فریم کی اور اس کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے، کیونکہ وہ ٹوٹلی کنٹرول تھا بائی دیٹ. ہاں میں نے ان کو کہا کہ جب یہ اگر آ گیا ہے نا اللہ کا نام لے کے تو خدا دوبارہ نہ بیچیے گا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں. ایول پاور کے کنٹرول میں باہر بڑی ہنسی خوشی انہوں نے شادی کی، وہ بچی کے ساتھ بڑا خوش. پھر انہوں نے اس کی جاب کہیں سعودی عرب میں ہو گئی، پھر وہ جب تک پاکستانی رہا اور سعودی عرب چلا گیا. بہرحال اب یہ دیکھیں یہ برین کنٹرول کا ایک عجیب و غریب اور جو اللہ نے مجھے دکھایا تو مطلب یہ بھی میری عقل سمجھ سے باہر کی بات ہے. یہ مطلب مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیسے نظر آ گیا اور اس عورت کو میں ہی نظر کیوں آئی. یہ اللہ نے ایک سپر پاور ہے، یہ اللہ نے ایک بنایا ہوا ہے. میرے اندر کوئی پاور نہیں ہے، میں تو ایک بہت ہی چھوٹی اور چاہوں تو اپنی مرضی سے اٹھ کے یہاں سے نہیں کھڑی ہو سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ شاید اللہ کسی ایک کو وہ بناتے ہیں جیسے برج بناتے ہیں اور وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ جس کو بھی سلیکٹ کر لیں.